السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ امریکہ نے پاکستان کے ویزوں پر کیوں پابندی لگائی. حالانکہ تعلقات تو بہت اچھے جا رہے تھے ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور کل بھی سٹیو وٹکاف کے بیٹے پاکستان آئے ہوئے تھے کرپٹو کے حوالے سے کوئی اگریمنٹ کرنے. تو کیوں پابندی لگی، اس بات پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں پابندی لگائی گئی ہے. پاکستان پہ سمیت 75 ممالک کے ویزا پروسیسنگ پہ پابندی جو لگی ہے. دوسری خبر، کیا بلاول ونڈر بوائے ہیں. آج بلاول بھٹو نے جناب کوئی ایک بہت بڑا جلسہ عام ٹائپ اجتماع کیا تھا، جس میں صحافی تھے، جس میں ڈپلومیٹس تھے، جس میں اپنی پوری کابینہ تھی، جس میں بزنس مین تھے. ان سب کے سامنے اپنی کارکردگی، سندھ حکومت کی 17 سالہ کارکردگی پیش کی. ہم بھی وہاں موجود تھے، ان کو بتائیں گے. اور ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا آپ ونڈر بوائے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی بوائے ہیں اور انہوں نے اپنی پرفارمنس ریویو پیش کیا سب کے سامنے. تو اس تناظر میں کیا ونڈر بوائے ایک سرپرائز کینڈیڈیٹ وہ ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ اقرار الحسن ایک اور ونڈر بوائے کے طور پہ سامنے آ رہے. انہوں نے اپنی جماعت آج لانچ کر دی ہے. اس جماعت کے حوالے سے اس کا کیا نام ہے، اس کا پرچم بھی ہے، اس کا منشور بھی ہے. اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو سیدھا خبروں کے حوالے سے بتاتے رہا کریں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایکسپلینیشن کیا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے تو بڑی خبر جو صدمہ بن کر ابھری. رات گئے ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی سامنے، اور اس میں کہا گیا کہ جی امریکہ نے فوری طور پہ 21 جون سے 75 ممالک کے امیگریشن ویزا کی پروسیسنگ سسپینڈ کر دی ہے، روک دی ہے. وہ انٹرنل ریویو کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ انڈیفینیٹلی روک دی، یعنی کوئی غیر معینہ مدت تک کے روک دی، اس کے بعد کھولا جائے گا. اس پر بہت ہیجان پیدا ہو گیا. سوشل میڈیا پر بھی ہر کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ جس کی ویزا کی اپوائنٹمنٹ ہے کیا وہ ویزا کے لیے آ سکتا ہے. کسی کی 22 کی اپوائنٹمنٹ ہے، کسی کی 23 کی اپوائنٹمنٹ ہے، کسی نے بزنس ویزا پہ جانا ہے، کسی نے اسٹوڈنٹ ویزا پہ جانا ہے، کسی نے آئی ویزا پہ جانا ہے، کسی نے کاروباری ویزا پہ جانا ہے. تو کیا ہوگا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو پابندی لگی ہے وہ امیگریشن ویزا پہ لگی ہے. یعنی امیگریشن جو پاکستان سے امیگریٹ کر کے مستقل طور پہ امریکہ میں چلے جاتے ہیں، جو گرین کارڈ بناتے ہیں اور اس کے بعد پکا پاسپورٹ امریکی حاصل کرتے ہیں، ان کے ویزوں میں پابندی لگی ہے. جن کو گرین کارڈ چاہیے تھا، جن کو امریکہ کی رہائش مستقل چاہیے، جو پاکستان سے پکے شفٹ ہو رہے تھے، ان کے ویزوں پہ پابندی لگی ہے. صرف پاکستان پہ نہیں لگی، بڑے کویت جیسے ممالک پہ بھی لگی ہے. دنیا کے 75 ممالک ہیں جن کی ایک پوری فہرست ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن حیرت انگیز طور پر اس فہرست میں انڈیا شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگوں کو حیرت بھی ہوئی ہے کہ بھئی انڈیا کو شامل نہیں کیا، پاکستان کو شامل کر دیا، بنگلہ دیش کو شامل کر دیا. زیادہ تر مسلم ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں. اور ممالک کی جو لسٹ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں افغانستان، البانیہ، الجزائر، انگولا، آرمینیا، آذربائیجان، بنگلہ دیش، بارباڈوس، بیلاروس، بھوٹان، بوسنیا، برازیل، برما، کمبوڈیا، کیمرون، کولمبیا، آئیوری کوسٹ، کیوبا، جمہوریہ کانگو. اب آپ کو صابر شاکر صاحب یاد آ رہے ہوں گے جیسے وہ پڑھتے تھے امریکی ریاستوں کا نام. جمہوریہ کانگو، ڈومینیکا، مصر، ایریٹریا، ایتھوپیا، فجی، گیمبیا، جارجیا، گھانا، گوئٹے مالا، گنی، عراق، ایران، اردن، قازقستان، کوسوو، کویت، کرغیزستان، لاؤس، لبنان، لائبیریا، لیبیا، میسیڈونیا، مالدووا، منگولیا، مونٹینیگرو، مراکش، نیپال، نکاراگورا، نائجیریا، پاکستان، کانگو، روس، روانڈا اور سینٹ لوشیا، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں. سینیگال، سیرا لون، صومالیہ، جنوبی سوڈان، شام، تھائی لینڈ، ٹوگو ہے، تیونس، یوگنڈا، یوروگوئے، ازبکستان، تنزانیہ اور یمن. یہ ممالک شامل ہیں. اس میں خوشحال ممالک بھی شامل ہیں، کوئی وہ بھی شامل ہیں. لیکن ان کا کس کرائٹیریا پہ کیا گیا؟ اب پاکستان کے تو بڑے اچھے تعلقات تھے. آج فارن آفس میں بھی سوال ہوا، میں بھی وہاں موجود تھا کہ جی آخر پاکستان کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، پھر کیوں امریکہ نے کیا؟ تو پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم جی امریکہ سے رابطے میں ہیں، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ویزے جلدی ریسٹور ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ہمارے اچھے تعلقات کے باوجود انہوں نے کیوں کیا. اچھا، اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے امریکہ سے. صحافی ہیں مبشر علی زیدی، ان کا یہ کہنا ہے، اور بھی کافی لوگ کہہ رہے ہیں. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو صرف مختصر بیان جاری کیا کہ ہم ریویو کریں گے اور اس کے بعد کریں گے. ایک بیان میں یہ وضاحت دی گئی کہ جو ممالک کے لوگ امریکہ میں شہری بن کر وہاں پہ ویلفیئر جو سسٹم ہے، وہاں کی زکوٰۃ سمجھیں آپ، جو زکوٰۃ پہ جن کے لوگ زیادہ پلتے تھے اور وہاں جا کے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے تھے کہ بھائی ہمارے کوئی معذور ہیں، کسی نے کہا مجھے مائیگرین ہے، کسی نے کہا میں ٹانگ ٹوٹی ہے، میں کام نہیں کر سکتا، مجھے حکومت وظیفہ دے.
جو وظیفہ خور ممالک ہیں ان کی انہوں نے پابندی لگائی ہے. تو مبشر علی زادی جو صحافی ہیں امریکہ میں، انہوں نے کہا بھائی یہ پابندی حکومتوں کے کسی تعلق کی وجہ سے نہیں لگی، یہ لوگوں کے کنڈکٹ کی وجہ سے لگی ہے جو شہری آ کے یہاں پہ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ لوگ جو آ کے، ایک کوئی مائیگرین کسی خاتون کو تھا اور وہ مائیگرین کا انہوں نے آ کے کلیم کیا، اور وہ آ کے امریکہ میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے سر میں درد ہوتا ہے تو میں تو کام بالکل نہیں کر سکتی، تو مجھے نا پیسے دیے جائیں. ان کو پیسے پھر ملے، حالانکہ مائیگرین پہ نہیں دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی کیا جو نکال نہ سکے وہاں سے، اور ان کو ملے. تو انہوں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، ایک کسی اور کی طرف سے یہ ڈیٹا شیئر ہوا کہ جو مختلف ممالک کی طرف سے ڈیٹا ہے، اس میں پاکستان کا کوئی 7واں 8واں نمبر ہے جو دنیا میں زیادہ وظیفہ لیتے ہیں. جو امریکہ میں، انگلینڈ میں جو وظیفہ لیتے ہیں سرکار سے کہ بھائی ہماری مجبوری ہے کام نہیں کر سکتے. ناروے میں کوئی کہتا ہے میری کمر میں درد ہے، کوئی کیا ہے. تو انوویٹو تو بہت ہیں ہمارے لوگ. تو یہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم کیوں وظیفہ دیں اپنے ملک میں سے، ہمارے ملک میں آ کر یہاں پہ آ کے حکومت پہ بوجھ بنتے ہو. جو لوگ یہاں پہ پہلے ہی رہائشی ہیں ان کے اوپر ہم خرچہ نہیں کر پا رہے، ہم ڈیبٹ کا شکار ہیں، ہماری معیشت خراب ہے، تو ہم وظیفہ نہیں دیں گے. تو انہوں نے ان درخواستوں کو، پروسیس کو اسکروٹنائز کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اب ہم جن کو پکا پکا ادھر رکھ کے جو وظیفہ مانگتے ہیں ہم ان کو یہاں نہیں رکھیں گے. ہم ان کے لیے پروسیس کرنا چاہتے ہیں کس ملک کے لوگ زیادہ وظیفہ خور ہیں اور وظیفے مانگتے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں کریں گے. تو یہ بات ہمیں بھی اپنی جو ہم اوورسیز ہیں یا جو لوگ رہتے ہیں اس کو یہ اپنے کنڈکٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ فراڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ والا فراڈ میں برطانیہ میں پاکستانی لوگ پکڑے گئے تھے، اور بھی لوگ ملکوں کے پکڑے گئے کہ جن لوگوں نے جھوٹے کلیم داخل کیے تھے کہ جی ہم بیمار ہیں، ہم معذور ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. تو یہ کام جو ہے وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اس کی وجہ سے بھی یہ ٹرمپ صاحب نے جی پابندی لگا دی ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ہے، اگر آپ نے وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ پاکستان کا وزٹ ویزا بند ہوا ہے، نہ اسٹوڈنٹ ویزا بند ہوا ہے، نہ آئی ویزا بند ہوا ہے، نہ بزنس ویزا بند ہوا ہے. تو اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لے رکھی ہے ایمبیسی میں اس طرح کے ویزے کے لیے کہ وہاں جانا ہے، واپس آنا ہے، تو آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کا ویزے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ آ بھی سکتے ہیں، اور آپ کا ویزا رہے گا. یہ آپ کو بات بتانی تھی کہ ویزے کی پابندی کیا ہے اور اصل میں کون کون متاثر ہوگا. دوسری طرف آتے ہیں جی بلاول ونڈر بوائے. کیا بلاول ونڈر بوائے ہیں؟ آج ایوان صدر میں جی صدر صاحب تو باہر گئے ہوئے ہیں بحرین کے دورے پہ، اور آصف بھٹو بھی ادھر ہیں. پیچھے سے پریزیڈنٹ ہاؤس خالی تھا تو بلاول بھٹو آ گئے وہاں پہ. اور بلاول بھٹو نہیں آئے، پوری سندھ کی کابینہ آئے، سندھ کے چیف منسٹر آئے، بزنس مین آئے، ڈپلومیٹس کو بلایا گیا، صحافیوں کو بلایا گیا، اینکرز کو بلایا گیا. بڑی تعداد میں صحافی تھے ایوان صدر میں، جہاں پر بلاول بھٹو نے بریفنگ دی کہ سندھ کے بارے میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جی سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، اسلام آباد کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو خود بلاول نے جناب پریزنٹیشن دی پاور پوائنٹ پہ، ایک ایک چیز بتائی کہ سندھ میں کیا کیا ہوا. ویسے فرینکلی اسپیکنگ میں بھی متاثر ہوا ہوں کہ ان کی کارکردگی جتنا ہم سمجھتے تھے اس سے بہتر ہے. سندھ میں انہوں نے بتایا کہ کتنے ہم نے فری میں یعنی کڈنی ٹرانسپلانٹ کیے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ کیے جیسے آپریشن کیے ہیں، لیزر نائف سرجری جو کہ کینسر کے مریضوں کے لیے کی جاتی ہے، بہت دنیا میں ریئر ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے کتنے کوئی 2.5 لاکھ لیزر نائف سرجریز مفت میں کی ہیں، اور اس میں 31% پنجاب کے مریض ہیں، باقی جگہوں کے بھی ہیں. پھر انہوں نے ہیلتھ کے پروجیکٹ کے علاوہ جے پی ایم سی کا بتایا کہ اس کو ہم نے کتنا بڑا کر دیا ہے، 3 گنا بڑا کر دیا ہے، اس میں نئے بلاکس بنا رہے ہیں، ہر کسی کو فری میں وہ دے رہے ہیں. پھر ایجوکیشن کا انہوں نے بتایا، پھر انفراسٹرکچر کا بتایا، اپنے پروجیکٹس کا، ترقی کا بتایا. تو بیسیکلی پھر کئی لوگ جو وہاں پہ صحافی تھے وہ ان کو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا بلاول بھٹو اپنی پرفارمنس یہاں پہ دکھانا چاہ رہے ہیں، بڑی شستہ انگریزی میں بھی اور سارا کچھ. اور شرجیل میمن پیش تھے، انہوں نے یہ آرگنائز کروائی ہوئی تھی یہ پریس کانفرنس، اور سندھ کی پوری کابینہ بھی تھی. تو کیا بلاول ونڈر بوائے سامنے آئیں گے، سب کو سرپرائز کریں گے؟ اور ظاہر ہے محسن نقوی سے تو ینگ ہے بلاول، تو بوائے تو وہ ان کے اوپر سوٹ کرتا ہے. اور وہ انہوں نے سندھ کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ اگر سندھ کا پانی روکیں گے تو خون بہے گا سندھ میں، اس طرح کی چیزوں سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کافی امپریس کر چکے ہیں. فارن دوروں میں بھی پاکستان کا موقع بہت اچھا بیان کرتے ہیں، انگلش اچھی بولتے ہیں، جو سب سے بڑی ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے ہمارے طاقتور حلقوں میں وہ بھی. تو کیا وہ ونڈر بوائے ہوں گے؟ تو ہمارے استاد ہیں ابصار عالم صاحب، انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ ونڈر بوائے ہو سکتے ہیں اور آپ کو بھی ونڈر بوائے کے طور پہ اپنا وہ کریں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ میں تو اس لیے بتا رہا تھا کہ اسلام آباد میں ہماری پرفارمنس کا سمجھا نہیں جاتا. لیکن بہرحال ہمارے ذہنوں میں اب یہ سوال رک گیا ہے کہ کیا بلاول ونڈر بوائے نئے ہو سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں ان کی شمولیت بھی ہے. دیکھیں محسن نقوی کی تو بیکنگ نہیں ہے کوئی سیاسی، بلاول کی تو بیکنگ بھی ہے. بلاول کے ساتھ ظاہر ہے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، پورا سندھ کا صوبہ ہے، ایک چارمنگ پرسنالٹی ہیں، بات اچھے کرتے ہیں، انٹرنیشنل سٹیچر ہے، بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں.
تو وہ کوئی ونڈرز کریٹ کر سکتے ہیں. تو اب آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ بلاول ونڈر بوائے ہیں کہ نہیں ہیں. تیسری خبر کی طرف آتے ہیں. ایک اور ونڈر بوائے سے یاد آیا, اقرار الحسن ہمارے دوست اینکر ہیں اور ARY کے بڑے مشہور اینکر ہیں. PTI اب ان کو ناپسند کرتی ہے, لیکن کسی دور میں ان کو بڑا پسند بھی کیا جاتا تھا. فالوئنگ بہت اچھی ہے, اچھی بات کرتے ہیں, لاجیکل بات کرتے ہیں اور بڑے اچھا سر عام پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے جناب اب سیاست میں قدم رکھا ہے. انہوں نے ایک سیاسی جماعت آج لانچ کی ہے لاہور میں, اور اس جماعت کا باقاعدہ نام بھی رکھ دیا عوام راج پارٹی ARP, اور اس کا ریڈ سا پرچم ہے جو کامریڈ کا پرچم ہوتا ہے, جیسے سرخ رنگ کا. سرخ آپ سمجھتے ہیں نا, سرخ تو کمیونسٹ کو کہتے ہیں. تو سرخ ایک عوامی ایک تاثر بھی جاتا ہے. جو کمیونزم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, عوام کی حاکمیت اور عوام کی اس طریقے سے حاکمیت کے سب کی برابری. تو اس طرح کی وہ پارٹی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی میں بھی آ رہا ہوں بیچ میں. ایک ونڈرفل پارٹی, ونڈر بوائے کیا وہ بھی بن سکتے ہیں, یہ بھی اب آنے والا سوال ہے. لیکن ظاہر ہے بڑی محنت کرنی پڑے گی. عمران خان نے 22 سال جدوجہد کی تھی تو PTI ایسی کھڑی ہوئی, ظاہر ہے. اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی حمایت میں آئی. 2011 میں جنرل پاشا, لاہور جلسہ, پھر آپ دیکھیں ساری پیچھے جنرل ظہیر الاسلام, اور یہ ساری جو 2014 کا دھرنا, اور پھر اس کے بعد جنرل فیض اور جنرل باجوہ, اور جن کی وہ تعریف کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں بھی چاہیے ہوں گی. اور پھر عوامی مقبولیت بھی, عمران خان ایک سیلیبریٹی تھے, تو ہر کسی کو عمران خان بننا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ایک پاتھ سے ایک بندہ آگے آتا ہے. کوئی نواز شریف ہوتا ہے جو جس کو اور طریقے سے لایا جاتا ہے اور وہ آ کے پھر اپنی مقبولیت بنا لیتا ہے. عمران خان ہے وہ دوسرے طریقے سے آئے, ان کو بھی فوجی حمایت حاصل رہی, نواز شریف کو بھی فوجی حمایت حاصل رہی. اب اقرار الحسن ایک آپشن تو ہیں, لیکن کیا وہ اتنی مقبولیت حاصل کر سکیں گے؟ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپشنز آئیں یا جو سینیریو کریٹ کیے جائیں یا جو پراپ اپ کیے جائیں لیڈرشپ, وہ ضروری نہیں کہ وہ آگے تک بھی جائے. اصغر خان اتنی دفعہ پراپ اپ کیے گئے اور اتنی بڑی تحریک چلائی تھی, لیکن وہ ان کو کوئی بھی سیاسی مقام حاصل نہیں ہو سکا, سوائے اس کے کہ وہ ڈیسٹیبلائزر تو بن گئے, حکومت گروا دی, لیکن اس کے بعد ان کو کوئی حکومت نہیں ملی. تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ اقرار الحسن کی جماعت کا کیا مستقبل ہے. بہرحال انہیں سیاست میں آئے ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, تو ہم ان کو بیسٹ وشز دیتے ہیں, اور باقی آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا سچ.